أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 63. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے ان کے ساتھ صحیح بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہمیں سلوک کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں. عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کسی کو سمجھایا، کسی کو بتایا، اگر 2 4 10 بار بتانے کے بعد، چاہے گھر میں، رشتہ داروں میں، بچوں کو یا کسی اور کو بھی، تو 2 کام کرتے ہیں. یا تو سمجھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو نہیں مانے گا یہ، نہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا. اور یہ دونوں باتیں انسان کو آپ سے دور کر دیتی ہے. کسی سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تب بھی وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. پیچھے پڑ جاتے ہیں منوانے کے لیے زبردستی، تب بھی. اور اگر بات چیت بند کر دی تب بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ہیپوکریٹس اور منافقین کی بات چل رہی ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آپ سے کیا بول رہے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا ہے، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم. اور ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یعنی آپ سے آ کے تو یہ بول رہے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صرف اچھائی اور بھلائی اور دونوں گروپوں میں ایک دوسرے کو ملانا چاہتے ہیں. آپ سے آ کے یہ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ 3 پوائنٹس ہیں یہاں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو اگنور کیجیے، ان کے پیچھے مت پڑیے، ان کی باتوں کے پیچھے مت پڑیے. کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان اور خراب سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے، اور بگڑتا چلا جاتا ہے، بگاڑ اور خراب اور پیدا ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ آپ نے اتنا سمجھا لیا، اتنا بتا دیا، آپ کافی ہے. اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو کیا کیجیے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. جس انسان کو اگنور کرنا نہیں آتا وہ زندگی میں ایک اسٹیپ نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. کس سے لڑے گا؟ وہ اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکتا زندگی بھر. آپ خود دیکھیے، میں خود جیسا چاہتا ہوں میں کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، میں خود ویسا نہیں ہوں. دوسروں کو میں ویسا کیسے بنا سکتا ہوں؟ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. اور اگر آپ اس کے پیچھے یہ پوائنٹ نہیں سمجھے تو زندگی میں آپ کسی کو بھی ایک قدم بھی اپنے سے قریب نہیں لا سکتے. اگنور کرنے کا فلسفہ کہ اگنور کیجیے، ان کو نظر انداز کیجیے، ان کو کرنے دیجیے، بولنے دیجیے کیا کرنا ہے. یعنی اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ اب انہیں کے سوچ میں مت رہیے، ان کی فکر میں مت رہیے، گھلتے مت رہیے، چھوڑیے ہم. لیکن چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا ایک غلط کانسیپٹ ہے کیا؟ ان سے بات چیت بھی بند کر دیجیے، وہ نہیں ہے یہاں پہ. اب یہاں دوسرا پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ وَعِظْهُمْ، ان کو سمجھاتے رہیے. تو اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا نہیں، بلکہ اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے، اب ان کے فکر میں مت رہیے، سوچ میں مت رہیے، لیکن سمجھاتے ضرور رہیے. اور واز جو کہتے ہیں نا، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے عظہم، یہ لفظ واز سے بنتا ہے. واز نصیحت سنتے ہوں گے. تو واز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کو، اچھا ہماری غلطی جو لوگوں کو ہم کریکٹ کرتے ہیں نا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے. بچوں کو بھی ہم طرح سے کیسا ہوتا ہے، یہ تم نے بہت غلط کیا، یہ بہت خراب کیا، ایسا کرنا غلط ہے. یہ طریقہ نہیں. بہت ہی خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیا؟ جو کام انسان کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو بتائیے کہ یہ غلط کام کرنے کا انجام کیا ہوگا. اس راستے پہ جا رہے ہو، آگے گڈھا ہے، جا کے گر جاؤ گے اس میں، تب جا کر کے اس کو سمجھنا. آپ جیسے سگریٹ پی رہا ہے، یہ حرام ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بولنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے حرام کیا، کیوں اس کو منع کیا. تو واز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا برا انجام اسے بتائیے کہ یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اس کے یہ سیکوینسز ہوں گے، اور اس کے چھوڑنے کا فائدہ بتائیے اگر وہ غلط ہے تو. کوئی اچھا کام بتا رہے ہیں آپ، جیسے نماز آپ بتا رہے ہیں، تو آپ بتائیے اس کو کرنے کا فائدہ کتنا ہے، اور نہیں کرو گے تو نقصان کتنا ہے. تو فائدہ نقصان دونوں بتا کے سمجھانا، اسے کہتے ہیں واز، نصیحت. اور یہ کن کے لیے بولا جا رہا ہے؟ ہیپوکریٹس کے لیے، منافقین کے لیے. اور تیسرا پوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان سے ان کے بارے میں دل میں اتر جانے والی بات کو. امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی دنیا کا انسان ایسا بول سکتا ہے. اب اچھا پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیغ معلوم آپ کو؟ بلیغ مبلغ بولتے ہیں نا، تبلیغ کا جو ورڈ ہے اسی سے یہ بنتا ہے، پہنچانا، بتانا. قولاً بلیغا کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جو انسان کے دل میں گھس جائے، پہنچ جائے، اتر جائے، اور وہ بالکل اندر سے چینج ہو جائے. کیونکہ انسان اوپر سے کبھی نہیں بدل سکتا. آپ کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جھڑک سکتے ہیں، چینج نہیں کر سکتے. وہ چینج کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے بیہیویئرز، ہمارے بیہیویئرز کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے تھاٹ سے، ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے. وہاں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہاں چینج نہیں ہوئی تو ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا، ہماری ہیبٹ چینج نہیں ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کو سمجھانے جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اوپر سے وہ ٹھیک ہو جائے. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کرتا پاجامہ بھی پہن لے رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ لے رہے ہیں، نمازیں بھی شروع کر دے رہے ہیں، لیکن اندر پورا کا پورا وہی رہ رہا ہے. یہاں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اتر جائے اور اندر سے وہ چینج ہو. اب یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے جن کو ہم بار بار بول چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں، یا تو اسے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں تو بات چیت بند کر دیتے ہیں. یہ دونوں رویے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی نقصان دہ. دونوں میں سے کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 پوائنٹس بتائے ہیں. اگنور کیجئے، امیڈیٹلی چینج نہیں آئے گا. دوسرا کیا کیجئے؟ اس کا فائدہ نقصان بتائیے. اور تیسرا
اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے قولا بلیغا کی، ان کو اکیلے میں بتائیے، پاس میں بلا کے بتائیے، کیونکہ لوگوں میں بات کہنا کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو لوگوں میں سمجھاتے ہیں، فار ایگزامپل اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اس بچے کو سمجھانا شروع کر دوں تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا کیا ہو جائے گا؟ الٹا اثر ہوگا کہ نصیحت نہیں کی انہوں نے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، تم سگریٹ مت پیو، تم بیڑی مت پیو، تم فلاں مت کرو، نہیں، الگ میں بلا کے سمجھا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہتا کہ اب بس ہو گیا، بہت زیادہ سمجھا دیا تم نے، نہیں، بڑی سے بڑی بات لوگوں نے کہی، اللہ تعالیٰ دروازہ اوپن رکھتا ہے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عمیر بن سعد۔ عمیر بن سعد، وہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی ماں نے ایک دوسری شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات۔ تو وہاں جب گیا تو وہ باپ کے اعتبار سے تو بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ منافق تھا۔ اس کا نام تھا جلاس بن سوید۔ تو تبوک کے موقع پر جب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، سارے صحابہ تیاری کرنے لگے، تو عمیر بن سعد جو لڑکا تھا، اللہ رسول سے بہت محبت تھی اسے، گھر میں آ کے دیکھتا تو میرے گھر میں کوئی تیاری نہیں چل رہی، تو اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو یہ سب لوگ جہاد میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا اگر محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ گدھے سے بھی برے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں، میں اس کو نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بات سن کر کے اس کا دماغ گھوم گیا، یہ کیا ہے؟ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں تو ادھر باپ مجھے نکال دے گا گھر سے یا مار دے گا، اور نہیں بتاتا ہوں تو اللہ رسول کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ لاسٹ میں اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں۔ جا کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلا کے پوچھا تم نے یہ بات کہی ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو ایک ورڈ بھی نہیں بولا۔ اور وہ بچہ جو ہے سارے لوگوں کے سامنے بالکل بے بھرم ہو گیا، اور پھر اس کے گروپ کے لوگ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بہت پکا سچا پکا مسلمان ہے، ہم لوگ جانتے ہیں اسے۔ اور وہ لڑکا جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن چینج ہونے لگی، جیسے وہی آتی تھی بے ہوشی کی طرح، اور اس کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی وحی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کی آیت تلاوت کی، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کافروں والی بات کہی ہے، کفر والی بات کہی۔ اب ادھر یہ کانپنا شروع ہو گیا، کون؟ جلاس بن سوید۔ اور اس میں لاسٹ میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، ہم لوگ کتنے جلد باز ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات بولی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا بولا تھا؟ اگر وہ نبی ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ابھی بھی تو معافی کا دروازہ اوپن۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا رسول معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد وہ جلاس بن سوید جب بھی اس اپنے بیٹے کا نام لیتا تھا بولتا تھا کہ میرا محسن، میرے ساتھ احسان کیا اس نے، اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے، اور وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو ہمیں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور سمجھاتے رہنا چاہیے جب تک ہماری زندگی ہے اور جب تک سامنے والے کی زندگی ہے۔
اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یا غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے As for them, Allah knows what is in their hearts. So turn away from them and admonish them and say to them penetrating word about themselves. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.